بی فار یو فراڈ جو اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ سمجھا جا رہا ہے، جس میں 6 لاکھ لوگوں کو جس طریقے سے لوٹا گیا انویسٹمنٹ کے نام پر، اور اب فائنلی جو ہے وہ نیب کی تفتیش آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آج بہت سی چیزیں دیکھنے میں آیا آج اور گزشتہ رات، کہ جو بہت سے لیڈرز تھے، جو موٹیویشنل سپیکرز بھی تھے، نہ صرف انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بند کر دیے بلکہ جتنے بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے تھے فیس بک پہ، یوٹیوب پر، وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اور یہاں تک کہ بی فار یو اور ایس آر گروپ کا سب سے بڑا سوشل میڈیا، جو ان کا اپنا ایک الفا ٹی وی کے نام سے یوٹیوب چینل تھا، جس پر سیف الرحمن نیازی جو ایک انٹرنیشنل فراڈیا تھا، وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ان کے پاس لائسنس بھی موجود ہے اور وہ بہت جلد سیٹلائٹ ٹی وی چینل لے کے آ رہے ہیں، تو وہ بھی بند کر دیا گیا۔ یعنی وہ الفا ٹی وی جس میں تمام تر ویڈیوز ہوا کرتی تھی، اور سٹارٹ سے لے کر یعنی کس طریقے سے انہوں نے انہی ویڈیوز کو دکھا دکھا کر، اور کراچی سے جیسے آپ جانتے ہیں شہزاد راحت تھا، اور ارسلان، کیپٹن ارسلان جو تھا، اس نے بہت سی ویڈیوز اس میں اس کی موجود تھی۔ اسی طرح کے پی کے سے پھر ملک نوید کی بہت سی آڈیو ویڈیوز اور کچھ انٹرویوز تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے اور لاہور سے مختلف جو لیڈرز تھے، ان سب کی تمام جو ایکٹیویٹیز تھی وہ الفا ٹی وی میں تھی، وہ سارا کا سارا چینل ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شہزاد راحت اور وہ کیپٹن جو فیک ارسلان، اور اس کی جو آڈیو ویڈیوز تھی وہ اس نے ڈیلیٹ کر دی۔ اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی کہ راجہ ریاض بھی اپنے جو چینل، جو ایٹ دی اینڈ انہوں نے لوگوں کا کہہ کے سبسکرائب کروانے کے بعد، اب اس پر بھی دوسرے لوگوں کی آڈیوز جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اور کیونکہ راجہ ریاض ہی واحد ابھی تک ایک ایسا یعنی فیک کریکٹر سامنے آیا ہے جو آخر میں آیا ہے، اور اس نے آ کر نہ صرف بی فار یو کا ڈاٹا چوری کیا، بلکہ بہت سے ممبران کو ابھی تک وہ جو ہے وہ مختلف طرح سے بلیک میل جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے راجہ ریاض کے بارے میں شاید لوگ جانتے نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ جانیں تو شینل کمپنی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا موصوف نے، اور ابھی تک شینل کے متاثرین وہ یاد کرتے ہیں راجہ ریاض کو۔ اور پھر اس کے بعد پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کے بعد شینل کے بعد جب ٹائمز آتی ہے تو ٹائمز میں راجہ ریاض پہلے سے اتنا بدنام تھا کہ ٹائمز نے راجہ ریاض کو لینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی، اس لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا کہ اس کو کسی بھی صورت میں راجہ ریاض کو ٹائمز میں نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بی فار یو آئی، اور بی فار یو بڑے عرصے تک چلتی رہی، اور راجہ ریاض ابھی تک لوگوں کو بیوقوف، مختلف طریقے سے بیوقوف بناتے رہے۔ اب کہ نیب کے پاس بہت سے راجہ ریاض کے آڈیو ویڈیو میسیجز بھی پہنچ چکے ہیں، جو کہ پہلے تو یہ کوشش کرتے رہے کہ یہ سارا کچھ نیٹ ورکنگ ہے، اور جب انویسٹرز نے پوچھا کہ نیٹ ورکنگ کس چیز کی ہے، کمپنی نے تو کبھی نہیں کہا، وہ تو انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ نیٹ ورکنگ کی بات ابھی آگے کرتے ہیں اینڈ میں۔ تو راجہ ریاض بقول ان کے کہ وہ تو ایک انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیکر ہیں، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس کو نیٹ ورکنگ کمپنی کہا جائے۔ فیک کمپنیاں تو تھیں لیکن ساتھ نیٹ ورکنگ کمپنی کہا جائے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ پروڈکٹ کون سی ہے جس پروڈکٹ کی نیٹ ورکنگ کی گئی ہے؟ تو راجہ ریاض وہاں پر ڈیش ہو گیا، اور یوں راجہ ریاض کی جتنی بھی پچھلے 20-25 سالوں میں شاید اتنی انسلٹ نہیں ہوگی جتنی گزشتہ 2-3 ماہ میں راجہ ریاض نے بری طرح سے ایکسپوز ہو کر اپنی انسلٹ کروائی۔ اور ابھی تک شاید ایک واحد یہی بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ کر اس کی باتیں سنیں گے، لیکن دوسری طرف راجہ ریاض کی تمام آڈیو ویڈیوز اداروں تک پہنچ چکی ہیں۔ ادارے اب کسی بھی وقت کسی بھی لیڈر کو اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد وہ اپنا جو تفتیش کا دائرہ کار ہے وہ کیونکہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی نیب کی طرف سے اشتہار بھی دیا گیا، ساتھ ہی گرفتاریاں شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گیا۔ اب فیس بک پیجز غائب ہو گئے، بی فار یو، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بی فار یو جس کی تشہیر کے لیے کروڑوں روپے لگائے گئے، وہ بی فار یو ٹریڈ، بی فار یو گلوبل، پھر ایس آر، اور پھر اس کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی، اس کی جو جتنی میڈیا کمپین تھی وہ بند کر دی گئی، جتنے ٹاپ لیڈرز تھے وہ غائب ہو گئے۔
وہ آپ کو ملک نوید نظر نہیں آ رہا، شہزاد راحت نظر نہیں آ رہا، ارسلان آپ کو کئی عرصے سے نظر نہیں آ رہا، اور پھر وہ تلا گنگ اور چکوال جیسے جو لیڈرز تھے جن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بند کمرے بند کر کے کنڈی لگا کر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان سے پیسہ کیسا وصول ہو رہا ہے، تفصیلاً آپ سے شیئر کریں گے۔ ملک نوید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے آفس میں اس کے گھر جانے کے وہ قابل نہیں رہے، راجہ ریاض لوگوں سے کیوں نہیں مل رہا، بھاگ کیوں رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اب اس تک پہنچ چکی ہے کہ ہر طرح سے جو ان کا بی فار یو ایس آر اور فراڈ کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ اب عوام سمجھ چکی ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، اور ان کے پاس اونلی اب آپشن صرف پیچھے 12 یا 13 دن رہ گئے ہیں، جو اس نیب نے اب فائنلی ان کو جو ہے وہ اشتہار بھی دے دیا ہے کہ اس اشتہار کے 15 دن کے اندر اندر اگر آپ کی واقعی بی فار یو یا ایس آر گروپ یا جو بھی مختلف طرح کے نام رکھ کر یہ عوام کو لوٹتے رہیں، اگر آپ نے واقعی ان کو انویسٹمنٹ دی ہے تو ثبوت کے ساتھ نیب کو درخواست دیجیے۔ اور ڈیفینیٹلی نیب جس طریقے سے کام کر رہا ہے، لیڈرز کو بھی پکڑنے کے بعد، سیف الرحمن نیازی کو پکڑنے کے بعد، جتنا بھی پیسہ نیب کے پاس اکٹھا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ پرائیورٹی لسٹ جو موجود ہوگی اس کو پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا 7 اکتوبر کو ایک دوبارہ جو ہے وہ 14 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ سیف الرحمن نیازی کا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید گرفتاریاں جو ہے وہ 1-2 دن میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ٹاپ لیڈرز جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، جن کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، وہ اپنے گھروں تک سے غائب ہو چکے ہیں۔ اور لیکن کیونکہ جب قانون کی گرفت تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسے کوئی بچ نہیں سکتا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اور دوسری طرف راجہ ریاض جیسے چند ایسے مکار اور جو لوگوں کو ابھی تک بیوقوف بنا کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بی فار یو نے اس لیے ایڈ دیا ہے، ایڈورٹیزمنٹ دی ہے یا اشتہار دیا ہے کہ آپ لوگ ثبوت دے دیں، تاکہ جو ہے وہ اس کے پاس ثبوت اکٹھے ہو سکے نیب کے پاس، کہ نیب کے پاس اتنے کم ثبوت ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ نیب کے پاس نہ جائیے۔ وہ تو خوشی ہے، جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائیے، جس کو جو چاہتا ہے کہ سیف الرحمن نیازی ان کا محسن پاکستان ہے، وہ تو ان کو چھوڑ دیجئے، وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر فراڈ ان کے ساتھ ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، پیسوں کا لین دین ان کا ہے، اور واقعی وہ نیڈی لوگ ہیں، تو ان کے پاس آپشن ایک ہی ہے، وہ صرف نیب ہے۔ نیب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ آپشن آج کل یوز کر رہے ہیں ملک نوید کے ساتھ، یا تلا گنگ اور چکوال والے لوگ، وہ اور طرح کا آپشن یوز کرتے ہیں۔ وہ اب دفاتر میں یا گھر میں جا کے کنڈی لگا کے پھر وہ جس طریقے سے نکال رہے ہیں پیسہ، وہ ہر بندہ نہیں نکال سکتا، وہ باثر لوگ ہی نکال رہے ہیں۔ لیکن باقی آپشن لیگلی صرف آپ کے پاس نیب کے پاس ہے، جو نیب نے آپ کو درخواست دینے کے لیے کیا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں، ہم تو بارہا آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ اب آپ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، الفا ٹی وی بند ہو گیا، بی فار یو بند ہو گیا، ایس آر گروپ بند ہو گیا، ویب سائٹ بند ہو گئی، بندے گرفتار ہو گئے، لیکن ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حلال کھانے کی کبھی بھی شاید ان کی خواہش بھی حلال کھانے کی نہیں ہے، وہ ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ غلط بیانی کرتے رہیں گے، اور وہ ابھی بھی غلط موٹیویٹ کرتے رہیں گے، جب تک وہ خود نہیں اٹھائے جائیں گے، جب تک وہ ان کی گٹی میں یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو صحیح راستہ نہیں دکھانا۔ ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بھی ہدایت اوپر سے ملتی ہے، اور جس کو ہدایت کی بجائے کچھ اور ملا ہو تو ڈیفینیٹلی پھر اس نے اینڈ تک جانا ہوتا ہے۔ اس کے نصیب میں اگر نہ لکھا ہو کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے پازیٹیو طریقے سے، لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، بجائے اس کے کہ ہر وقت لوگوں کو بلیک میل ہی کرتے رہنا ہے، مکاری شو کرنی ہے، تو ان کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال نیب کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ نیب نے آپ لوگوں کے ساتھ اشتہار شیئر کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کا پیسہ ضائع ہوا ہے تو آپ نیب کے پاس جائیے، اور ڈیفینیٹلی جب نیب اپنی لسٹیں بنائے گا، پیسہ ریکور کرے گا سیف الرحمن نیازی سے اور لیڈر سے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پیسہ ہے، تو پھر ہی آپ کو پیسہ واپس ملے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اور سیکنڈ، کمپنی دوبارہ کبھی بھی نہیں چلے گی۔ اس کی ریزن ہے، نہ وہ کمپنی کبھی تھی، وہ ایک غیر قانونی دھندا تھا جو کہ اب بند ہو چکا ہے، اور یہ کبھی بھی یہ دھندا دوبارہ چل نہیں سکتا۔ اور یہ جو آپ کا
راجہ ریاض ہے، اس کا دھندا بھی 2 دن 4 دن کے بعد بند ہو جائے گا، اور یہ بھی آپ دیکھتے رہیے، ہم بھی ادھر ہیں اور آپ بھی ادھر ہیں، لیکن اپنا پیسہ اگر حق حلال کا پیسہ ہے تو وہ نیب کو اپلیکیشن دیجئے اور پیسہ واپس لیجئے، یہی واحد آپ کے پاس طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہ موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ صرف اس حد تک ہیں کہ آپ ڈیلے کریں، آپ نیب میں نہ جائیں اور یہ بچے رہیں، کیونکہ اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سیف الرحمن نیازی آپ کو پتہ ہے کہ وہ محسن پاکستان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ باقی جو دیگر محسن پاکستان ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نیب کی اور پھر جیل کی ہوا کاٹیں۔ تو یہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں لیڈر جتنے بھی ہیں، نہ تو یہ احتجاج کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور اب وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ احتجاج نہ کیجیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیف الرحمن نیازی چور ہے، ہم بھی چور ہیں، فراڈ ہم نے کیا ہوا ہے، اور اب اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا تو وہ اسی لیے تو احتجاج کریں گی، لیکن لیڈر تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، اور وہاں لین دین مطلب کچھ کرنے کے بجائے، لینے کے بجائے دینے نہ پڑ جائیں، اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ سامنے آئیں اور گرفتاری دیں۔ تو آخری آپشن آپ کے پاس نیب کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔